السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروقیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، جس کا موضوع ناگہانی آفات اور نقصان سے بچاؤ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں، ناگہانی آفات سے کیا مراد ہے۔ ناگہانی آفات ایسے وقت کو کہا جاتا ہے جب کوئی ہم پر مصیبت یا پریشانی یا مصیبت سے زیادہ پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، اس کو ہم ناگہانی آفات کہتے ہیں۔ اور اس کے نقصان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اسے اس دن یا اس رات کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کون سے کلمات؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، لم یضرہ شیء فی ذلک الیوم او فی تلک اللیلہ۔ مسند احمد کی حدیث، جو شخص دن اور رات میں یہ کلمات پڑھتا ہے، اسے اس دن یا اس رات کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک روایت میں ہے، لم تصبہ فجاۃ بلاء حتی یمسی۔ شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے جسم کے ایک حصے میں فالج گرا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو سننے والوں میں سے کسی شخص نے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ جب اس دعا کو پڑھتے رہے ہیں تو پھر آپ کے جسم میں فالج کیسے گرا؟ حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حدیث میں کوئی شک نہیں، حدیث یقیناً اسی طرح ہے جیسے میں نے بیان کی ہے، البتہ تقدیر کے مطابق جس دن مجھ پر اس فالج کا حملہ ہوا، اس دن میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اذکار پڑھتے رہو تاکہ تم اس کے معنی پالو۔ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اذکار پڑھنا بھول جاؤ گے تو تمہارا مضبوط قلعہ شر کے زیر اثر ٹوٹ گیا ہے، اور تمہارا دروازہ نقصان کے لیے کھل گیا ہے۔ اس لیے اپنے اذکار کی حفاظت کرو۔ مشکل وقت آنے میں وقت نہیں لگتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کو یہ کلمات کہے گا،
اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں علم کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔